الواقعہ 81 to 87 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين افبہذا الحدیث کیا بھلا اس بات سے تم مدہنون بے پرواہی کرنے والے ہو وتجعلون اور تم بناتے ہو رزقکم حصہ اپنا انکم یہ کہ تم تکذبون تم جھٹلاتے ہو فلولا پس کیوں نہیں اذا جب بلغت پہنچ جاتی ہے جان الحلقوم حلق کو وانتم اور تم حینئذ اس وقت تنظرون تم دیکھ رہے ہوتے ہو ونحن اور ہم اقرب زیادہ قریب ہوتے ہیں الیہ اس کے منکم تم سے ولیکن اور لیکن لا نہیں تبصرون تم دیکھتے فلولا پس کیوں نہیں ان اگر کنتم ہو تم غیر مدینین نہیں بدلہ دیے جانے والے ترجعونہا تم لوٹاتے اسے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے پھر کیا اس کلام سے تم بے توجہی کرنے والے ہو اور تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو پھر کیوں نہیں کہ جب وہ جان حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور لیکن تم نہیں دیکھتے سو اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں تم اسے واپس لے آتے اگر تم سچے ہو تو افبہذا الحدیث انتم مدہنون پھر کیا اس ساری تفصیل کے بعد کہ قیامت حق ہے اور اللہ تعالیٰ اکیلا معبود برحق ہے اور قسم کے ساتھ تاکید کے بعد بھی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے تم اس سے بے توجہی کرتے ہو اور اس پر ایمان لانے میں سستی کرتے ہو اور اتنی بڑی نعمت میں سے تم یہی حصہ حاصل کرتے ہو کہ اسے جھٹلا دیتے ہو فلولا اذا بلغت الحلقوم مدینین دانا یدینو دینا جزا دینا مالک ہونا حساب لینا حاکم ہونا بدلہ دیے گئے محاسبہ کیے گئے محکوم مملوک فلولا آیات میں 2 دفعہ آیا ہے اور دونوں کی جزا ترجعونہا ان کنتم صادقین ہے ان آیات میں نزا کے عالم کا نقشہ کھینچ کر قیامت کے منکروں سے کہا گیا کہ ایسا کیوں نہیں کہ مرتے وقت جب جان حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم پاس بیٹھے مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں تو پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں اور نہ تم سے کوئی محاسبہ کرنے والا ہے اور تم خود ہی ہر طرح صاحب اختیار ہو تو اگر تم سچے ہو تو نکلنے والی اس جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے تمہاری بے بسی سے ثابت ہوا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے مملوک اور اس کے حکم کے پابند ہو
جب وہ لے جانا چاہے گا لے جائے گا، اور جب زندہ کر کے محاسبے کے لیے اپنے سامنے کھڑا کرنا چاہے گا کر دے گا۔ اس لیے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس کی توحید پر، اس کے رسول پر اور یوم قیامت پر ایمان لے آؤ، تاکہ تمہیں اس دن شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ جان نکلنے کے وقت انسان کی حالت اور اس کے غمگساروں کی بے بسی کا نقشہ سورۃ القیامہ کی آیات 26 to 30 میں بھی خوب کھینچا گیا۔ موت بہت بڑی نصیحت ہے، سب سے بڑی۔ انسان اس کے معاملے میں بالکل بے بس ہے۔ نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہی نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، بالکل واضح۔ مرنے والی کی نکلتی ہوئی جان واپس کیوں نہیں لے آتے؟ بہترین ڈاکٹرز کے بیچ سے مریض اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، کوئی اسے روکنے پر قادر نہیں ہوتا۔ ملک الموت بھرے کمرے سے آ کر روح نکال کر لے جاتے ہیں۔ سب بے بسی کی تصویر بنے رو پیٹ کر رہ جاتے ہیں، لیکن نصیحت پھر بھی نہیں پکڑتے۔ 2 دن میں سبق بھول جاتا ہے۔ آیات نمبر 87 سے 94 تک دائیں بازو والے مقربین، بائیں بازو والے واپسی کے واضح منظر کشی، یہ برزخ میں جزا و سزا کا احوال ہے۔ قرآن سے گویا عذاب، برزخ اور ثواب اور برزخ کا ثبوت سب کچھ پتہ چل رہا ہے۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔